السلام علیکم دوستوں، میں آج آپ کو ایکسل پر VBA کی مدد سے سرچ فارم بنانا سکھاؤں گا۔ اس میں ہم سیکھیں گے کہ یوزر فارم سے ڈیٹا کو کیسے سرچ کرتے ہیں۔ فرض کریں ہمارے پاس یہاں پہ کچھ ڈیٹا موجود ہے، جس میں سے ہمارے پاس ID، نیم، سٹی، آئٹم اور کوانٹٹی موجود ہے۔ ہمارے پاس یہاں کچھ پروڈکٹس موجود ہیں۔ ہم کسی بھی پروڈکٹ کو سرچ کریں کہ یہ پروڈکٹ کس شاپ کیپر نے کتنی سیل کی ہے۔ اس کے لیے میں ابھی آپ کو یوزر فارم سرچ فارم دکھاتا ہوں۔ اس میں یہاں پہ ہم پینسل لکھتے ہیں، یہاں پہ یہ ہمیں بتا دے گا کہ اس شاپ کیپر نے اتنی پروڈکٹ سیل کی ہے۔ یہاں پہ یہ ہمیں لکھ کے دکھا دے گا، ساتھ اس کا ID، لوکیشن کہ کدھر جا کے اس نے سیل کی ہے، آئٹم بھی بتا دے گا کہ ساتھ ہم نے پینسل سیل کی ہے اور اتنی پروڈکٹ۔ اب میں آپ کو یوزر فارم بنانا اور اس کی کوڈنگ سکھاتا ہوں۔ اس کے لیے ہمیں ڈیولپر پہ آ کے ویژول بیسک پہ آنا پڑے گا، یا پھر ہم Alt F11 کے ذریعے بھی آ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمیں یہاں پہ آ کے انسرٹ پہ جا کے یوزر فارم لے لیں گے۔ یوزر فارم ہم اس کا سائز ایڈجسٹمنٹ کر کے ہم اس کے اندر سب سے پہلے ہم لے لیں گے لیبل۔ لیبل لینے کے بعد پھر ہم ٹیکسٹ باکس لے لیں گے۔ لیبل کی ہم سائز ایڈجسٹمنٹ کر لیتے ہیں۔ اس کے اندر ہم لکھ دیتے ہیں سرچ بار۔ اس کا بھی سائز ایڈجسٹمنٹ کر لیتے ہیں، اسی کے برابر ہم رکھ لیتے ہیں اسے۔ اب یہاں سے ہم ٹیکسٹ لسٹ باکس لے لیتے ہیں، اس کی بھی ہم سائز ایڈجسٹمنٹ کر لیتے ہیں۔ ہم انہیں کلر بھی دے سکتے ہیں۔ یہاں سے ہم پہلے ہم یہاں پہ ادھر سے ہم نے اسے فونٹ دینا ہے، پہلے ہم فونٹ دے دیتے ہیں۔ اس کے سائز وغیرہ ہم چینج کر لیتے ہیں، بولڈ وغیرہ یہاں سے اسے بولڈ کر کے یہاں سے اس کے سائز ہم 11 رکھ لیتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس یہ اس کا سائز چینج ہو گیا۔ اب یہاں پہ ہم کلک کر کے ادھر آ کے ہم ادھر سے اس کا کلر چینج کر سکتے ہیں۔ ہم اپنی مرضی سے جون سا کلر رکھنا چاہیں وہ رکھ سکتے ہیں۔ میں ان دونوں کا گرین رکھ لیتا ہوں تاکہ یہ دونوں ڈیفرنٹ نہ ہو۔ اس کا کلر ہم رکھ لیتے ہیں لائٹ ریڈ رکھ لیتے ہیں، یہاں سے اس کا گرے رکھ لیتے ہیں۔ اب یہاں پہ آ کے اس کے اوپر ہم جب کلک کریں گے، یہاں پہ کیپشن اور نیم یوزر فارم 2، یہاں سے ہم کیپشن چینج کر لیتے ہیں۔ کیپشن میں ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں یوزر انٹری فارم۔ انٹری فارم جب ہم لکھیں گے، یہاں پہ ہمارے جب یہ سامنے کھول کے آئے گا، یہاں پہ ہمیں انٹری، اس کے بعد ہم یہاں پہ، اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ لیبل 1 ہے۔ لیبل یہاں پہ اس کا نام بھی یہاں پہ ہمیں لکھا ہوا آ رہا ہے۔ ہم نے یہاں پہ یہ جو سرچ بار لکھا ہے، یہ ہم نے کیپشن میں لکھا ہے۔ ہم ادھر سے بھی آ کے چینج کر سکتے ہیں، ہم ادھر سے بھی چینج کر سکتے ہیں۔ یہ لسٹ باکس 1 ہے، یہ ٹیکسٹ باکس 1 ہے۔ اب ہم ٹیکسٹ باکس 1 کو ڈبل کلک کر کے یہاں پہ آ کے اب کوڈنگ شروع کرتے ہیں۔ یہاں سے اب لسٹ باکس 1 ڈاٹ کلیئر، لسٹ باکس 1 ڈاٹ کلیئر کا یہ مطلب ہے کہ ہم یوزر فارم 2 پہ آتے ہیں۔ یہ لسٹ باکس 1 جو ہے، یہ اس کے اندر ہمارا کوئی ڈیٹا پہلے سے کوئی لکھا ہوا ہے وہ کلیئر کر دے گی اسے۔ اس کے بعد ہم پھر جاتے ہیں اس کی کوڈنگ میں، یہاں سے ہم اسے دباتے ہیں انٹر۔ انٹر دبانے کے بعد یہاں پہ ہم لکھتے ہیں لسٹ باکس 1 ڈاٹ ایڈ آئٹم۔ انورٹیڈ کاماز کے اندر ایس این اور انورٹیڈ کاماز کلوز اور انٹر دبا دیتے ہیں۔ یہ کمانڈ لسٹ باکس میں سیریل نمبر دینے کے لیے ہے۔ اب ہم آگے کوڈنگ شروع کرتے ہیں۔ آگے ہم لسٹ باکس 1
ڈاٹ لسٹ بریکٹ سٹارٹ کر کے لسٹ باکس 1 ڈاٹ لسٹ کاؤنٹ -1,1 بریکٹ کلوز کر کے از اکول ٹو انورٹیڈ کاماز کے اندر آئی ڈی لکھتے ہیں اور انٹر دبا دیتے ہیں۔ -1,1 سے مطلب ہے کہ لسٹ باکس 1 میں پہلے رو کے پہلے کالم میں یہ آئی ڈی کو ہیڈنگ کے طور پہ لکھ دیں۔ اب یہاں پہ ہم اسے کاپی کرتے ہیں، کاپی کر کے ادھر نیچے پیسٹ کرتے ہیں، ادھر اسے 2 کرتے ہیں۔ پہلے رو کے دوسرے کالم میں یہاں پہ ہم نیم کو ہیڈنگ کے طور پہ ہم لکھیں گے، یہاں پہ نیم انٹر دبا، پہلے رو کے تیسرے کالم میں ادھر نام چینج کرتے ہیں اس کا، یہاں پہ آ جائے گا ہمارے پاس سٹی، کنٹرول پہلے رو کے چوتھے کالم میں یہاں میں آئٹم لکھ دیں ہمیں ہیڈنگ کے طور پہ۔ پہلے رو کے 5ویں کالم میں ہمیں کوانٹٹی ہیڈنگ کے طور پہ لکھتے ہیں لسٹ باکس 1 میں۔ آگے ہم لکھتے ہیں یہاں پہ لسٹ باکس 1 ڈاٹ کالم کاؤنٹ از اکول ٹو 6۔ اس کا مطلب ہے ہمارے لسٹ باکس 1 میں ٹوٹل 6 کالم ہیں۔ اب ہم یہاں پہ ڈم کا فارمولا لگائیں گے، اس کے لیے ہمیں یہاں پہ ڈم لاسٹ رو کوما آئی کوما این سی آگے ہم لکھیں گے یہاں پہ لاسٹ رو کوما شیٹ 1 ڈاٹ سیلز شیٹ 1 ڈاٹ سیلز بریکٹ سٹارٹ روز ٹیکسٹ باکس 1 ڈاٹ ٹیکسٹ بریکٹ کلوز کر کے انٹر فار آئی از اکول ٹو لاسٹ رو۔ اب میں آپ کو ڈیفائن کر دوں، یہاں ہم اسے کہہ رہے ہیں کہ لاسٹ رو آئی اور این سی یہ تینوں انٹیجرز ہیں۔ انٹیجرز ہول نمبر یا پراپر نمبر کو کہتے ہیں۔ اس کوڈ میں یہ شیٹ 1 کی لاسٹ رو سرچ کر رہا ہے جہاں تک ہمارا ڈیٹا موجود ہے۔ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں شیٹ 1 میں جا کے، یہ شیٹ 1 میں ہمارے پہلے کالم میں یہ ہمارے پاس ڈیٹا، اس ڈیٹا میں سے یہ لاسٹ رو سرچ کر رہا ہے، یہاں تک ہمارا لاسٹ رو ہے۔
یہ کوڈ ٹیکسٹ باکس 1 میں لکھے ہوئے الفابیٹس کو کاؤنٹ کرتا ہے۔ یہ کوڈ دوسرے رو سے لاسٹ رو تک سرچ کرنے کے لیے ہے، اور لاسٹ رو کون سی جو اس کوڈ نے لاسٹ رو سرچ کی تھی۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں، یہاں پہ ہم آگے اب لکھتے ہیں یہاں پہ if string convert بریکٹ سٹارٹ کر کے لیفٹ بریکٹ سٹارٹ ٹیکسٹ باکس 1 ڈاٹ ٹیکسٹ کوما NC بریکٹ کلوز کوما VB پراپر کیس بریکٹ کلوز از اکول ٹو string convert بریکٹ سٹارٹ لیفٹ بریکٹ سٹارٹ شیٹ 1 ڈاٹ سیلز بریکٹ سٹارٹ I, 4 NC بریکٹ کلوز کوما VB پراپر کیس بریکٹ کلوز دین۔ کوڈ سے مطلب ہے کہ ٹیکسٹ باکس 1 کے اندر جو ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے اور شیٹ 1 کے چوتھے کالم کے اندر جو ڈیٹا موجود ہے جس میں سے ہم نے وہ ٹیکسٹ فائنڈ کرنا ہے، ان دونوں کو یہ کو پراپر کیس میں کنورٹ کر دے۔ یہاں پہ آگے لکھتے ہیں، یہاں پہ ہم لکھتے ہیں لسٹ باکس 1 ڈاٹ ایڈ آئٹم لسٹ باکس 1 ڈاٹ لسٹ بریکٹ سٹارٹ لسٹ باکس 1 ڈاٹ لسٹ کاؤنٹ -1, 0 بریکٹ کلوز is equal to list box 1 dot list count -1 enter۔ یہاں سے is equal to sheet 1 dot cell dot range یہاں پر ہم اسے اب کاپی کرتے ہیں اور ادھر پیسٹ کرتے ہیں۔ ادھر اسے اس میں اب ہم دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے۔ اس میں یہ شیٹ 1 کے سیل اے میں سرچ کیے ہوئے ڈیٹا کو یہ لسٹ باکس 1 کے پہلے کالم میں پٹ کر رہا ہے۔ اسی طرح بی سیل میں سے سرچ کیے ہوئے ڈیٹا کو سیکنڈ کالم میں لسٹ باکس 1 کے سیکنڈ کالم میں پٹ کر رہا ہے۔ اسی طرح سی، ڈی اور ای۔ یہاں ہماری کوڈنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ اب ہمیں یہاں پہ اینڈ ایف لکھنا ضروری ہے، کیونکہ یہاں پہ ہم نے اوپر ایف کا کمانڈ شروع کی تھی۔
یہاں پہ ہمیں اینڈ ایف، اگر جب تک ہم نہیں لکھیں گے تب تک یہ آگے ورک نہیں کرے گا، اس کے لیے ہمیں یہاں پہ اینڈ ایف لکھنا ضروری ہے، اور اس کے بعد ہمیں یہاں پہ نیکسٹ بھی لکھنا ضروری ہے۔ اگر ہم ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز بھی یہاں پہ نہیں لکھتے ہمارا یہ ریکارڈنگ ورک نہیں کرے گی۔ اب میں آپ کو رن کر کے دکھاتا ہوں۔ یہاں پہ ہم لکھتے ہیں، یہاں پہ ہمیں از اکول ٹو لکھنا ہے۔ اب ہم اسے رن کرتے ہیں۔ یہاں پہ یہ پیس ہم نے یہاں پہ لکھا ہے، یہاں پہ پینسل اور پیانو دونوں یہ لکھا ہوا آ رہا ہے۔ یہاں پہ ہم لکھتے ہیں پینسل لکھتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس یہ سرچ کر کے یہاں پہ اس نے ہمیں لکھ دی۔ یہاں پہ میں اب آپ کو بٹن بنانا سکھاتا ہوں جس سے ہم یہ یوزر فارم کو سامنے اوپن کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں انسرٹ پہ جا کے شیپس لے لیں گے۔ ہم یہاں سے شیپ لے کے ہم اس کے اندر ٹیکسٹ ایڈٹ کر دیتے ہیں، ایڈٹ ٹیکسٹ۔ یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں انٹری فارم، اور اسائن میکرو اسے کر دیتے ہیں۔ اسائن میکرو کرنے کے بعد ہم یہاں پہ نیو کریں گے۔ یہاں پہ ہم ادھر لکھیں گے یوزر فارم 2، ڈاٹ شو۔ یہاں سے اسے کلوز کر دیں گے۔ سائڈ پہ کلک کر کے ادھر ہم جب کلک کریں گے یہ ہمارے پاس سامنے اوپن ہو جائے گا انٹری فارم۔ اب ہم اسے سیو کرتے ہیں۔ سیو ایز پہ جا کے براؤزر، یہاں پہ ہم اسے ڈیسک ٹاپ پہ سیو کرتے ہیں۔ یہاں پہ ہمیں اب یہاں پہ ہمیں اسے انیبل میکرو کر کے سیو کر دیں گے۔ یہ ہماری اب سیو ہو گئی ہے۔ یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ تھینک یو فار واچنگ، پلیز لائک، سبسکرائب اینڈ کامنٹ۔